السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے دین میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم نے ایک نیا سیریز آف قرآن لیکچر شروع کیا تھا، چیریٹی مین زکوٰۃ، صدقہ، انفاق، قرض حسنہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوسرا لیکچر ہے۔ یہ ہم سورت بقرہ میں سورت آل عمران شروع ہو گئی ہے۔ پچھلے لیکچر میں سورہ بقرہ ہم نے کور کی تھی۔ یہ 16 اور 17 آیات ہیں۔ بے شک ایمان لائے ہم، سو بخش دے تو ہمارے گناہ اور بچا لے دوزخ کے عذاب سے۔ صبر کرنے والے، صدیق، قناعت کرنے والے اور خرچ کرنے والے یعنی چیریٹی کرنے والے اور استغفار کرنے والے رات کی آخری گھڑی میں۔ آگے 92 نمبر آیت، ہرگز نہیں پا سکتے تم نیکی کو حتیٰ کہ تم نہ خرچ کرو، مینس چیریٹی، اس میں سے جو تمہیں محبوب ہو، اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم کوئی چیز تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ 116، بے شک کافر لوگ کو ان کے مال اور اولاد نہیں بچا سکیں گے اللہ سے ذرا بھی، اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ 117، مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں یہ لوگ یعنی کافر لوگ اس دنیاوی زندگی میں اس ہوا کی طرح ہے جس میں ہو سخت سردی، جو چلے کھیتی پر، ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور برباد کر دے وہ اس کھیتی کو، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے بلکہ وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نان مسلم جو چیریٹی کرتے ہیں اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 134، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، تو اللہ ایسے لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اگلی سورت النساء 4 نمبر، اس کی 8 نمبر آیت ہے، اور جب حاضر ہوں وارث لوگ، بریکٹ میں وارث، تقسیم کے وقت رشتہ دار، یعنی جب حاضر ہوں وراثت کی تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مساکین، تو ان کو بھی کچھ اس میں سے دو اور کہو معروف بات۔ یعنی وراثت میں حصے تو ہیں، فیملی کے ہیں، باقی جو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ غریب رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور غریب لوگوں، مسکین لوگوں کو بھی اس میں سے ضرور دے دو۔ یہ ان ایڈیشن ہے، یعنی چیریٹی، یعنی میراث میں سے حصہ۔ 36 نمبر آیت، اور بندگی کرو اللہ کی اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ ذرا بھی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکینوں اور قریبی ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں، پاس کے بیٹھنے والوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں سے بھی، بے شک اللہ نہیں محبوب رکھتا جو مغرور اور شیخی خور ہے۔ یعنی پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں، غلاموں، ہمسایوں، مسافروں، سب کا خیال رکھو، یعنی چیریٹی دو۔ نمبر 37، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بخل کا مطلب کنجوسی کرتے ہیں، اور بخیلی کی ترغیب دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی، اور اللہ نے جو ان کو مال دیا اس کو چھپاتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی مطلب وہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں وہ کنجوسی کرتے ہیں، مال میں نے جو دیا اس کو چھپاتے ہیں اور چیریٹی نہیں کرتے۔ نمبر 38، کنٹینیو صورتیں چل رہی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے، تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور ایمان بھی نہیں لاتے اللہ پر اور روز آخرت پر، اور ان کا انجام بتایا ہے۔ 39، اور کیا ہوا ان کو اگر ایمان لاتے وہ اللہ پر اور روز آخرت پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا،
اور اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ایمان اللہ پر، نمبر 1، نمبر 2 روز آخرت پر، اور نمبر 3 چیریٹی، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا۔ اللہ نے ان دونوں کے بعد، ایمانوں کے بعد خرچ کا، وہی اس کی ترغیب دوبارہ دی ہے، رپیٹ کیا ہے، جو 38 نمبر آیت میں کہا، وہی 39 میں کہا۔ نمبر 40 آیت، بے شک، یہ سورہ نساء چل رہی ہے، بے شک اللہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ہو نیکی تو اضافہ کرتا ہے اس میں، اور اپنے پاس سے بھی دیتا ہے عظیم اجر۔ النساء کی اگلی صورت ہے 77۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہا گیا تھا جن سے کہ روکے رکھو ہاتھ اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، یعنی نماز پڑھو، زکوٰۃ اور چیریٹی کرو۔ 95 النساء، نہیں برابر گھروں میں بیٹھنے والے مومن جن کو کوئی عذر نہ ہو، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے۔ اللہ نے فضیلت دی ہے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال سے اور جان سے، ان پر جو گھروں میں بیٹھے رہ گئے درجے کے اعتبار سے۔ اگرچہ سب سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے بھلائی کا، لیکن فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو ان پر جو پیچھے رہ گئے، یعنی جنہوں نے جہاد نہیں کیا۔ تو یہاں بھی کیا ہے بات کہی جا رہی کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، مال سے پہلے مال خرچ کرتے ہیں جہاد میں۔ 114، نہیں ہے کوئی بھلائی ان کے بیشتر خفیہ مشوروں میں سوائے اس کے کہ کوئی ترغیب دے صدقہ دینے یا نیکی کرنے کی اور اصلاح کی لوگوں کے درمیان میں، اور جو شخص یہ کرتا ہے کام اللہ کی رضا کی خاطر تو عطا کریں گے ہم اسے اجر عظیم۔ صدقہ 162، لیکن جو اپنے علم میں پختہ ہیں، ان میں ایمان لانے والے مومن ہیں، اس پر بھی جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، یہی لوگ ہیں جو ہم سے اجر عظیم حاصل کریں گے۔ اگلی 5ویں سورت آ گئی المائدہ، بنی اسرائیل سے خطاب، 12 نمبر آیت کا جز ہے، پارٹ ہے۔ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنہ، تو ضرور دور کر دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا تم کو جنتوں میں۔ یعنی فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ۔ اچھا یہ بنی اسرائیل ہیں، مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے وہ نہیں ہیں، ان کے فالوورز نہیں ہیں، یہ بنی اسرائیل وغیرہ تھے۔ ان کو کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر اور ان کی مدد کرو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ 55 نمبر سورہ مائدہ ہی ہے۔ در حقیقت تمہارا دوست تو بس اللہ ہے، یہاں ولی لفظ آیا، اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے لوگ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ 99 نہیں گرفت کرتا تم پر اللہ تمہاری لغو قسموں سے، لغو مینس جھوٹی قسموں سے، کفارہ ہے اس کا کھانا کھلانا 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا، وہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کپڑے پہنانا، یا آزاد کرو ایک غلام، پھر جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے 3 دن کے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، لغو قسموں کا۔ اچھا اب یہ کفارہ بھی ایک چیریٹی کی شکل میں ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، غلام آزاد کرو، یہ بھی ایک چیریٹی ہے۔ 97 پارٹ ہے، جز ہے۔ اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا، نیز حرمت والے مہینوں میں قربانی کے جانوروں کو۔ اب یہ قربانی کے جانور ہیں، یہ بھی چیریٹی ہے۔
جانور قربان کر کے خود بھی کھانا اور لوگوں کو بھی کھلانا، یہ بھی چیریٹی ہے۔ گوشت 95 نمبر، اے ایمان والو نہ مارو شکار کو حالت احرام میں، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارے گا تو اس کا بدلہ اس کے مثل ہے جو مارا گیا شکار مویشیوں میں سے، اور تم میں 2 منصف اس کا فیصلہ کریں، اور یہ بطور نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے، یا کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ان کے برابر روزے رکھو تو اپنے کی تاکہ اپنے کی ذات چکھیں، یعنی وہی بات کفارے میں چیریٹی۔ یہ اگلی آ گئی ہے سورہ اعراف 7 نمبر سورت کی 156 آیت کا جز ہے، میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، سو میں لکھے دیتا ہوں لوگوں کے لیے جو متقی ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ زکوٰۃ کا باب انفال اگلی آیت 8 نمبر سورت کی 41 نمبر، اور جان لو کہ جو غنیمت ملے تم کو کوئی چیز تو اس میں اللہ کے لیے ہے 5واں حصہ، خمس، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی چیریٹی ہے، تو 5واں حصہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، یعنی جو مجھے خمس ہے میرا نکال رہے ہو 5واں حصہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور یتیموں مسکینوں، یہ بھی چیریٹی ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن ٹکرائی تھی 2 فوجیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جہاد تو ختم ہو چکا ہے تو اس لیے خمس بھی ختم ہو گیا۔ یہ خمس جو تھا یہ جہاد کا ایک جہاد جو ہے وہ اس کے اوپر جہاد کرنا فرض ہے، اور اس میں سے جو خمس آتا تھا وہ ریونیو تھا حکومت اسلامی حکومتوں کا، بہت بڑا ریونیو، ختم ہو گیا، جہاد چھوڑ دیا مسلمانوں نے۔ اچھا 60 نمبر آیت سورہ انفال کی، اور تیار رکھو ان کے مقابلے میں اپنی استطاعت کے مطابق طاقت، اور تیار رکھو گھوڑے تاکہ ڈرا سکو اس سے اللہ کے دشمنوں کو، اور جو ان کے بعد ہیں جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، اور جو بھی خرچ کرو گے کوئی چیز اللہ کی راہ میں چیریٹی تو پورا بدلہ ملے گا، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ توبہ اگلی سورت 5 نمبر آیت کا جز، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو چھوڑ دو ان کی راہ پر، بے شک اللہ غفور رحیم۔ 18 نمبر سورہ توبہ، در حقیقت آباد کرتے ہیں وہ اللہ کی مساجد کو، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور نہیں ڈرتے اللہ کے سوا، تو توقع ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ 34 نمبر سورہ توبہ کی آیت کا جز ہے، اور جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، سو خوشخبری دو انہیں دردناک عذاب کی۔ 53 کہو خرچ کرو تم خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی کراہت سے، بہرحال وہ نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، اس لیے کہ تم فاسق قوم میں سے ہو، اور فاسق قوم کی چیریٹی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تھا 53، یہ 54 اور نہیں ممانت ان کے لیے اس میں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے مال، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور نہیں آتے وہ نماز کے لیے مگر سستی اور کاہلی سے، اور نہیں خرچ کرتے وہ مگر بادل نخواستہ۔ 60 نمبر، در حقیقت صدقات تو فقراء اور مساکین کے لیے ہیں۔ اچھا یہ لفظ غریب اردو کا ہے، یہ مساکین عربی کا ہے، مساکین کا مطلب غریب ہوتا ہے۔ در حقیقت صدقات تو فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، اور وہ جو اس کی وصولی پر مامور ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن، ان کے اوپر بھی صدقات ہیں، اور وہ جو جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، اس کا مطلب ہے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے، اور غلاموں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کو، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے، یہ قرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا حکیم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے آیت کا کہ جو صدقات ہوتے ہیں وہ کن کے لیے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 فقراء کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ دوسرے مساکین، غریب لوگ۔
تیسرے وہ جن کا کام ہے مطلب حکومتی بندے جو زکوٰۃ کٹھی کرتے ہیں پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں غریبوں تک۔ نمبر 4 وہ جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے اور ان کو ضرورت ہے۔ نمبر 5 غلام۔ نمبر 6 قرض دار، ان کی مدد کرنا۔ نمبر 7 اللہ کی راہ میں۔ نمبر 8 مسافروں کے لیے، یہ ہیں صدقات ان کے لیے۔ اگر 71 نمبر ہے اس میں ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، معنی اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں دوست ہیں، رفیق ہیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوگی، بے شک اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ تو یہ دوسرا لیکچر تھا چیریٹی کے بارے میں، تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔